اچھا حسیب، ہمیں بتائیے گا ڈی چوک کی اس ٹائم کیا صورتحال ہے؟ ڈی چوک اس وقت ہم ڈی چوک سے تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہیں کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سامنے، ٹھیک ہے، اور جو علی امین اور شیر افضل کی گاڑیاں ہیں وہ بھی ڈی چوک کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سامنے کھڑی ہیں. ٹھیک ہے، تقریباً پچھلے 1-1.5 گھنٹے سے یہیں پہ ساری عوام کھڑی ہے اور گاڑیاں بھی یہیں پہ کھڑی ہیں. آگے اب پتہ نہیں کون سے معاملات چل رہے ہیں، کیا مسئلہ چل رہا ہے کہ آگے قافلے کو آگے بڑھایا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، یعنی کہ قافلہ ابھی بلو ایریا میں کھڑا ہے. قافلہ بلو ایریا میں کافی آگے ہم نکل چکے ہیں. کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے ڈی چوک کے بالکل قریب ہی ہے، بالکل، اتنا دور نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ آ کے قافلہ روک دیا گیا ہے علی ٹھیک، امین کی طرف سے. ٹھیک ہے، علی امین ایک بار گاڑی کے باہر بھی آئے تھے، اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے سب کو اشارہ کیا کہ یہیں پہ تھوڑی دیر رکیں، ٹھیک ہے، لیکن پچھلے تقریباً 1.5 گھنٹے سے یہیں پہ ہم رکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ اس ٹائم پہ صورتحال کیا ہے؟ کسی قسم کی کوئی شیلنگ ہو رہی ہے، وائلنس ہو رہا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ شیلنگ ابھی نہیں ہو رہی یہاں پہ کسی قسم کی بھی، ٹھیک ہے، لیکن عوام کا بہت بڑا جمع غفیر ہے اس وقت یہاں پہ، اور عوام اس وقت پرزور جو ہے وہ نعرے بازی کر رہی ہے کہ قافلے کو آگے ڈی چوک تک لے جایا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ساری عوام جو ہے وہ خود سے ڈی چوک تک پہنچی ہے، اور پہنچ کے وہاں سے لوگ کئی واپس آئے، کئی لوگ وہیں پہ جا کے رک گئے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو قیادت ہے قافلے کی وہ ابھی رکی ہوئی ہے. میرے خیال سے ابھی بس چند ہی منٹوں میں یہ چلنا شروع کرے گی، کیونکہ انہوں نے اب اشارہ دینا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو شاید اگلے 10-15 منٹ کے اندر جو ہے وہ آگے قافلہ چلنا شروع ہو جائے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی رات کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹھنڈ بھی بڑھ گئی ہے، وہاں پہ کھانے کی کیا صورتحال ہے؟ جو کارکنان ہے وہ کتنا پرجوش ہے؟ اس وقت تو کارکنان کو کھانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کھانے کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ اپنی مدد کے تحت یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں، کھانا وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں، لیکن کھانے کو کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی. ٹھیک ہے، لوگ صرف اپنے جو ہے وہ نعرے بازی میں اور عمران خان کو رہا کے نعرے جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں اور اسی کے اندر مشغول ہیں. ٹھیک ہے. تو صورتحال ساری پرامن چل رہی ہے؟ بالکل پرامن صورتحال ہے، لوگ بھی پرامن ہیں، بالکل اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور صرف ان کو انتظار ہے کہ قافلے کی جو قیادت ہے وہ ان کو اشارہ کرے اور پھر ہم آگے کی طرف روانہ ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا لوگوں کا کیا موقف ہے وہاں پہ؟ کارکنان کیا کہہ رہے ہیں؟ آیا وہ کچھ دن وہاں پہ رکیں گے یا پھر وہ واپس جانے کا سوچ رہے ہیں؟ واپس جانے کا تو اس وقت کوئی بھی نہیں سوچ رہا، ابھی تو آگے پہنچنا ہے، پہنچنے کے بعد جا کے واپس جانے کا سوچیں گے. ٹھیک ہے. اور بشرا بی بی، لوگ اس جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور بشرا بی بی وہ کہاں پہ ہیں اس ٹائم پہ؟ بشرا بی بی کی گاڑی کا اس وقت ہمیں کوئی خاص پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے وہ بھی اسی جہاں پہ شیر افضل مروت کی اور علی امین گنڈاپور کی گاڑیاں کھڑی ہیں اسی کے قریب ترین کہیں ان کی بھی گاڑی ہے، لیکن ان کا ابھی فی الحال پتہ نہیں ہے کہ کس گاڑی میں ہے وہ. اور پنڈی اسلام آباد کے لوگ نکلے ہیں آج؟ یہاں پہ پٹھانوں کے علاوہ بہت ساری جو عوام ہے وہ پنجابی، باقی اس علاقے کے اسلام آباد کے لوگ بھی بہت سارے جو ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. مطلب کہ یہاں پہ صرف پٹھان نہیں ہے، ٹھیک ہے، تقریباً ملک کے باقی حصوں سے بھی آئے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں. لاہور کے بہت سارے بندے مجھے ملے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور جو اپنی مدد آپ کے تحت آئے ہیں، ٹھیک ہے، لوکل گاڑیوں پہ آئے یا ٹرین پہ آ گئے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. اس طرح سے یہاں پہ آگے پہنچے ہیں. اور راستوں کی کیا صورتحال ہے؟ اس وقت جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ ڈی چوک کے بالکل قریب ہے، لیکن اس اگر آپ پیچھے نظر دوڑائیں تو آپ کو سینٹورس تک لوگ اور گاڑیاں نظر آئیں گی. اچھا جی حسیب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ جی جی. اچھا باقی اسلام آباد کی کیا سچویشن ہے اس ٹائم پہ؟ کوئی ٹریفک کہیں سے بند ہے یا پھر سارے راستے کھول دیے گئے ہیں؟ باقی اسلام آباد کی ٹریفک تو بند نہیں ہے. جہاں پہ کنٹینر لگائے گئے تھے وہاں سے تقریباً 1 یا 2 گاڑیاں گزرنے کی جگہ موجود ہے، لوگ آ جا سکتے ہیں آرام سے. ٹھیک ہے، ہم بھی اسی طرح آئے ہیں. ہم نے کیونکہ گاڑی کا استعمال نہیں کیا، ہم موٹر سائیکل کا استعمال کر کے آئے ہیں، لیکن ہم مین روڈ سے ہی آئے ہیں. مین روڈ جتنی بھی تھی تقریباً ساری کھلی ہوئی تھی. کھنہ پل کے پاس جو ہے آپ کو سروس روڈ یوز کرنی پڑتی ہے، اس سے آگے جا کے آپ کو کسی جگہ پہ بھی مین روڈ سے ہٹنا نہیں پڑتا، آپ مین روڈ سے ہی ڈائریکٹ ویو ایریا پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. حسیب بہت بہت شکریہ ہمیں گائیڈ کرنے کا، وقتاً فوقتاً ہمیں گائیڈ کیجیے گا.
اور اپنا خیال بھی رکھنا ہے آپ نے. جی بہت شکریہ. جی ویورز، آپ نے اس ٹائم پہ ڈی چوک کی صورتحال سنی. اس ٹائم پہ جو قافلہ ہے، جو پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ ہے، وہ اس ٹائم پہ کلثوم ہاسپٹل کے پاس ہے. یہ بلو ایریا کا اینڈ آتا ہے، بالکل ڈی چوک کے قریب یہ پڑتا ہے یہ ہاسپٹل. اور یہاں پہ 2 دن پہلے سے ہی پولیس کی ایک باری نفری تعینات کر دی گئی تھی. وہاں پہ ایمبولینس بھی کھڑی تھی اور کسی بھی واقعے سے نمٹنے کے لیے وہاں پہ کافی زیادہ ہماری فورسز کھڑی تھی. تو صورتحال ابھی یہ ہے کہ رات کا وقت ہو گیا ہے، ابھی رات کو دوبارہ سے ٹھنڈ پڑے گی. کارکنان جو پچھلے 3 دنوں سے جاگ رہے ہیں، وہ شیلنگ کا سامنا بھی انہوں نے کیا، پتھراؤ کا سامنا بھی انہوں نے کیا، اس کے باوجود یہاں تک وہ پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. تو حکومت جو کہہ رہی تھی کہ ڈی چوک تک نہیں پہنچنے دیں گے، تو اس ٹائم پہ ان کی باتیں تمام غلط ثابت ہوئی ہیں. ڈی چوک میں وہ پہنچ چکے ہیں. اور جہاں تک ہم لوگ بات کریں مذاکرات کی، تو مذاکرات بھی چل رہے ہیں، لیکن بشرا بی بی نہیں مان رہی. رات گئے بیرسٹر گور کے ساتھ خان صاحب کی ملاقات کرا دی گئی تھی، جس میں شبلی فراز صاحب بھی تھے، اسد کیسر صاحب بھی تھے. اس کے بعد خان صاحب نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی جس میں انہوں نے بشرا بی بی کو بولا تھا کہ آپ سنجانی کے مقام پہ پڑاؤ ڈال لو، وہاں پہ احتجاج کریں. لیکن بشرا بی بی نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے بولا کہ جب تک خان صاحب سے میں خود نہیں ملوں گی تب تک ہمارا جو قافلہ ہے وہ ڈی چوک پہ جائے گا. کارکنان کسی صورت بھی یہ بات نہیں مانیں گے. اس سے پہلے کیا ہوتا رہا؟ اس سے پہلے جب بھی علی امین گنڈا پور صاحب آتے تھے یا پی ٹی آئی کی کوئی بھی ریلی آتی تھی، تو یہاں پہ آنے کے بعد وہ اس چیز کو ختم کر دیتے تھے. کارکنان بڑے ڈسپوائنٹ ہوتے تھے، کیونکہ کارکنان پورے پاکستان سے آ رہے ہوتے ہیں. پورے پاکستان سے آنا اتنا آسان نہیں ہے. کوئی گاڑیوں پہ آتا ہے، کوئی لوکل ٹرین پہ آتا ہے، بسز پہ آتا ہے، اور پورا ایک اس پہ ایکسپینس آتا ہے، کھانے پینے کا خرچہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لوگ اپنا ٹائم نکال کے آتے تھے، اور جب وہ اسلام آباد پہنچتے تھے تو اس کے بعد بول دیا جاتا تھا کہ یہ مؤخر ہو گیا. لیکن بشرا بی بی اس دفعہ بول رہی ہیں کہ خان صاحب کو لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. تو یہ فرق ہوتا ہے گھر کے بندے کا اور باہر کے لوگوں کا. پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس ٹائم وہ بھی مفاہمت چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے اور لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں، کیونکہ سچویشن اسلام آباد کے اندر، وفاقی دارالحکومت کے اندر بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. لیکن بشرا بی بی یہ بول رہی ہیں کہ میں آخر تک وہاں پہ کھڑی رہوں گی. اگر میں اکیلی بھی رہی تو میں خان صاحب کے بغیر یہاں سے زندہ نہیں جاؤں گی. کارکنان کو ایسا لیڈر چاہیے تھا جو کھڑا ہو ان کے ساتھ، جو ان کے ساتھ مذاق نہ کرے. جس طرح ماضی میں مذاق ہوتا ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ، یہ غریب کارکنان جب گھروں سے نکلتے تھے خان صاحب کی محبت میں ان کو اسلام آباد بلا کے ان کو یہاں پہ ذلیل کر دیا جاتا تھا، اور پھر بول دیا جاتا تھا کہ اب ہم لوگ واپس جا رہے ہیں. لیکن خان کی جو لاسٹ کال ہے، یہ لاسٹ کال بشرا بی بی کی وجہ سے بن رہی ہے. ادروائز ابھی تک کوئی نہ کوئی مفاہمت کی صورتحال بنا دی جاتی. اب یہ ساری سچویشن ہوتی ہے خان صاحب کو گائیڈ کرنے کے لیے. خان صاحب سے جو بندے ملتے ہیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گور صاحب ہے، وہ خان صاحب سے اکثر ملاقات کرتے ہیں. تو جو بھی خان صاحب سے ملاقات کرتا ہے ان کو باہر کی سچویشن گائیڈ کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ اس ٹائم پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، باہر کی یہ صورتحال ہے، لوگ مر رہے ہیں. تو خان صاحب کو جیل کے اندر اتنا ڈرا دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ واپس چلے جاؤ، آپ لوگ حکومت کی بات مان لو، مزید جانی نقصان نہ ہو، مزید مالی نقصان نہ ہو، پاکستان کا نقصان نہ ہو. لیکن باہر کی سچویشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جو کہ بشرا بی بی نے اس دفعہ اس چیز کو باور کرایا. بشرا بی بی ابھی تک ڈٹی ہوئی ہیں، اکیلے ڈٹی ہوئی ہیں. جب یہ ریلی سٹارٹ ہوئی تو بشرا بی بی نے یہ بات بولی تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، جس کی وجہ سے میں ریلی کے ساتھ نہیں جاؤں گی. لیکن سچویشن دیکھ کے ان کو ساتھ نکلنا پڑا. وہ ریلی کو ایک لمحے کے لیے انہوں نے نہیں چھوڑا، وہ ریلی کو لے کے چلی ہیں. جگہ جگہ وہ اپنا خطاب کر رہی ہیں اور وہ بول رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کے بغیر نہیں جائیں گے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ایموشنل گیم بھی چل پڑی ہے. بشرا بی بی بار بار لوگوں کو یہ بات بول رہی ہیں خان صاحب کے ساتھ جیل میں زیادتی ہوئی، ان کو بستر نہیں ملا، ان کو چٹائی نہیں ملی، ان کو شیشہ نہیں ملا، ان کو ایک بالٹی پانی دیا جاتا ہے جس میں وہ واش روم بھی یوز کرتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں. تو اس قسم کی باتیں کر کے کارکنان کو مزید موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. کارکن اس ٹائم پہ نہ کھانے کا سوچ رہا ہے، نہ وہ سونے کا سوچ رہا ہے. وہ کارکن جب 3 دن گھروں سے نکلے ہیں، وہ فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں، زمینوں پہ سو رہے ہیں، روڈ پہ سو رہے ہیں. ان کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے. بس وہ یہ ایک بات ہی بول رہے ہیں کہ ہم نے خان صاحب کو لینا ہے اور ہم نے واپس جانا ہے، خان کو نکالو. ہر بندہ اس ٹائم پہ موٹیویٹڈ ہے، ہر کارکن موٹیویٹڈ ہے. فرسٹ ٹائم ان کو ایسا کوئی لیڈر ملا ہے خان صاحب کے بعد کہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہے، اینڈ تک کھڑا ہے. گنڈا پور صاحب اکثر غائب ہو جاتے تھے، لیکن بشرا بی بی ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس ریلی سے نہیں ہٹی. وہ بھی تھکی ہیں، ظاہری بات ہے ان کی ایج بھی زیادہ ہے، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خان صاحب کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے ایک لیڈر کے اندر. حالانکہ بشرا بی بی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، پاس میں انہوں نے سیاست نہیں کی، کسی قسم کی بیان بازی نہیں کی، کسی قسم کی انہوں نے تقریر نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اب وہ اس ریلی میں آئی ہیں. وہ مردوں میں نکلی ہیں، فرسٹ ٹائم وہ مردوں میں نکلی ہیں، اس سے پہلے وہ مردوں میں نہیں نکلی.
پردہ کرتی ہیں، سب کو پتہ ہے، ان کا چہرہ آج تک کوئی بھی نہیں دیکھ پایا، فرسٹ ٹائم ان کو اس طرح میڈیا پہ دیکھا جا رہا ہے، اور اتنا کانفیڈنٹ ہونا، چیزوں کو اتنا آگے لے کے چلنا، تو ڈیفینیٹلی اپریشیشن تو بنتی ہے۔ جہاں تک ہم محسن نقوی کی بات کریں تو حکومت کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک، حکومت اس ٹائم پہ شہباز شریف ہیں، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے، باقی موسٹلی اس ٹائم پہ جو لیڈرشپ ہے خاص طور پہ نون لیگ کی وہ غائب ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، آصف علی زرداری نے شہباز شریف سے بات کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کوئی بھی اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتا، کوئی بھی اس معاملے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ سب کو پتہ ہے کہ خان نے جیسے پہلے منجی ٹھوکی ہے ان لوگوں کی جو خان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، پی ٹی آئی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو ابھی جو بھی اس چیز میں زیادہ پڑے گا، یہ جو ایک ملبہ ہے جو اس ٹائم پہ نون لیگ پہ گر رہا ہے، اس میں پیپلز پارٹی نہیں پڑے گی، اس میں مولانا صاحب نہیں پڑیں گے۔ مولانا صاحب کا کوئی بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا، نہ وہ اس ریلی کے حق میں نہ اس ریلی کے اگینسٹ ہے۔ ہر بندہ، ہر لیڈر اس ٹائم پہ سائیڈ مار رہا ہے۔ یہ جو ملبہ نون لیگ کے اوپر گر رہا ہے، سب بول رہے ہیں اس کو گرنے دیا جائے، ہر بندہ اپنے آپ کو اس ٹائم پہ بچا رہا ہے۔ ہماری جو آرمی ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی کسی قسم کی بیان بازی نہیں کر رہی، انہوں نے بھی اپنے آپ کو تقریباً سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے، سامنے نہیں آ رہے۔ اور سب سے جو آج خوبصورت بات ہوئی ہے، آرمی نے اسلام آباد کو ٹیک اوور کیا تھا، اسلام آباد کے اندر ڈی چوک کے اندر آرمی بھی کھڑی ہے، اس کے علاوہ بلو ایریا میں بھی آرمی کھڑی ہے، جگہ جگہ آرمی کھڑی ہے، لیکن آرمی نے کسی کارکن کو کچھ بھی نہیں کہا، کوئی بھی سختی نہیں کی، لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھے ہیں، بڑا پازیٹیو بیہیویئر شو کیا ہے، لوگ گلے مل رہے ہیں آرمی والوں کے ساتھ، آرمی والوں کی ویڈیو بنا رہے ہیں، تو ایک بڑا پازیٹیو ایٹماسفیئر ہر طرف دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پہ پاک آرمی کی طرف سے۔ اب چونکہ رات ہونے لگی ہے، اس سے پہلے گنڈا پور صاحب جاتے تھے، کے پی کے ہاؤس چلے جاتے تھے، وہاں پہ ریسٹ وغیرہ کر لیتے تھے، لیکن بشرا بی بی کی وجہ سے ان کو بھی ریلی کے ساتھ رکنا پڑ رہا ہے، موسٹلی قیادت کو ریلی کے ساتھ رکنا پڑ رہا ہے۔ تو یہاں پہ اب گنڈا پور صاحب کیا کریں گے؟ کیا وہ رات کو آرام کرنے جائیں گے یا پھر ساری رات وہ یہاں پہ رکیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں ابھی دیکھنے والی ہوں گی۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے کہ آج رات جو بھی نئے لمحات چلیں گے، خاص طور پہ جو رات کو مذاکرات کا سلسلہ چلے گا، خان صاحب کے پاس ہو سکتا ہے بشرا بی بی کو بھیج دیا جائے۔ اس سے پہلے بشرا بی بی کو اس لیے نہیں بھیج رہے تھے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی وہاں پہ جائیں گی، خان کو ایکچوئل سچویشن بتائیں گی، اور اس ٹائم پہ خان صاحب کو جب پتہ چلے گا کہ پرامن ریلی چل رہی ہے، پرامن احتجاج شروع ہو چکا ہے، اتنی زیادہ تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں، کسی قسم کی پرابلم نہیں ہو رہی، تو خان صاحب اپنی تمام باتیں منوانے کی کوشش کریں گے۔ ایک مدعا جس پہ بات ہو رہی ہے خان صاحب کی رہائی، بشرا بی بی کلیئر یہ بات بول چکی ہیں کہ جب تک خان کی رہائی نہیں ہوگی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، میں مذاکرات نہیں کروں گی، خان صاحب آئیں گے باہر، وہ خود مذاکرات کریں گے، ان کو لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ تو سچویشن یہاں پہ ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے، دونوں پارٹیز کے لیے، حکومت کے لیے بھی ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے، پی ٹی آئی کے لیے بھی ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا شاید دوبارہ پاسبل نہ ہو، اور اگر عمران خان ابھی نہیں چھوٹتے تو پھر وہ کبھی نہیں چھوٹیں گے۔ یہ لاسٹ دھرنا ہے خان صاحب کے لیے، اس کے بعد اتنا بڑا دھرنا نہیں ہوگا، ٹھیک ٹھاک اس پہ خرچہ ہے، لوگوں کے کھانے پینے کا بھی ایشو چل رہا ہے۔ بشرا بی بی نے لوگوں کو یہ بات بولا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے کھانے کا ارینجمنٹ کرنا ہے، آپ نے بالکل بھی ہمت نہیں ہارنی، آپ نے سردی کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑی تعداد میں پٹھان بھی آئے ہوئے ہیں، پنجابی بھی آئے ہوئے ہیں اور بلوچی بھی آئے ہوئے ہیں، تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ بڑی تعداد میں ڈفرینٹ صوبوں سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہاں پہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ ویور ساتھ ساتھ ہم آپ کو ڈی چوک کی صورتحال دکھاتے رہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔